اب تو خیر سارے ہی لوگ چلیں، آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن میرے کافی سارے دوست ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ سالن ہی گھر میں پکتا ہے، روٹیاں بازار سے ہی آتی ہیں۔ اور اکثر نے آپ کی نہیں بات کر رہا میں، آپ کیوں پریشان ہو گئے، انہوں نے موٹر سائیکل کے آگے روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں، شام کو کھانا لے کے آ رہے ہیں۔ ہماری اماں کہتی تھیں کبھی اگر بازار سے صبح کے وقت نان آتے تو کہتی تھی یہ میری انسلٹ ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ روٹی نہیں پکاتی گھر میں۔ خبردار، میرے ابا جی جانے لگتے نا، سادی عورت دیہات کی، وہ کبھی جانے لگتے باہر تو ان کے کپڑے بغیر استری کے پہن کے وہ نکلنے لگتے تو اماں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کہتی آپ کا کیا بگڑے گا، لوگ تو یہی کہیں گے نا بیوی استری نہیں کر کے دیتی، تو آپ واپس جائیں، پہلے کپڑے میں نے استری کر کے رکھے وہ تبدیل کریں، میں تھوڑی جانے دوں گی آپ کو۔ وہ آپ کبھی اپنے بزرگوں سے سیکھیں، آپ کے بزرگ آپ کے لیے یونیورسٹی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ ان سے سیکھیں، اپنے گھر کو بنانا سیکھیں، سنوارنا سیکھیں۔ آخر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، گھر صرف ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتا، گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے۔ او یارو دیکھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کو سجدوں سے۔ اگر آپ گھر کے اندر تقریر کریں گے نا بچوں کے سامنے کہ نماز پڑھا کرو، تو وہ نہیں سنیں گے آپ کی تقریر۔ چھوٹے بچوں کو تقریر سنانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے سامنے مصلی بچھائیں تو 2 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ آ کے لیٹ جائے گا، حالانکہ اسے سجدہ کرنا نہیں آتا۔ آپ ان کے سامنے شروع کرنا عبادت، وہ بھی آ جائیں گے۔ کتنے کو فاصلے پہ گھر تھا نبی پاک علیہ السلام کا، مسجد نبوی شریف میں دروازہ کھلتا تھا، لیکن حضور پھر بھی تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے تھے، اور اتنی جگہ کم ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مشکل ہو جاتا تھا مصلی بچھانا، بھئی ساتھ جو مسجد ہے اور ایک شخص کو آرام بھی کرنا ہے اور حضور آسانیاں دینے آئے دنیا میں، لیکن محبوب پھر بھی گھر میں نماز پڑھتے، مسجد نہ جاتے، تہجد کی نماز اکثر گھر میں پڑھتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا گھر سجدوں سے آباد ہوگا، گھر قرآن مجید کی تلاوت سے آباد ہوگا، گھر حضور کی نعت سے آباد ہوگا، گھر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے آباد ہوگا۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا ذکر لے کے آئیں، عبادات لے کے آئیں، تھوڑا شوق۔ آپ یہ بھی تو آج تقریب ہو ہی رہی ہے نا، یہ بھی تو کسی کی شادی ہے نا، یہ بھی تو کسی کی، اس میں کسی نے دیکھیں نا، میں نے نا تھوڑے دن پہلے جمعے میں کہا تھا کہ بچی کے والد اور بچے کے والد شادی پہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ روٹی صحیح پوری آ جائے اور مہمان عزت سے رخصت ہو، یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں سارے لڑے نہ، یہ نہ بچ بچاؤ سے گھر چلے جائیں۔ ایک بڑی کٹھن وقت ہوتا ہے کیونکہ لڑائی بڑی جلدی ہو جاتی ہے نا، اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ اب سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک تقریب ہو رہی ہے، سب نے وضو کیا ہے، مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، اور میں رستے میں کچھ لیٹ ہو گیا تھا تو ایک جگہ سڑک پہ ہی ہم نے سوچا کہ اب وقت ہو گیا تو اسی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو نماز تو پڑھ لی جائے محفل میں حاضر ہونے، یعنی ہر شخص نے آنے سے پہلے مغرب بھی پڑھی ہے اور عشاء بھی پڑھیں گے۔ تو اس بیچ جب کسی کی شادی کے لیے اس ماحول میں دعا ہوگی تو بتائیے رب رحمت کتنی نازل فرمائے، کرم نوازی کتنی ہوگی۔ لیکن ہم نے اکٹھا کیا کیا ہے، کیا اکٹھا کیا؟ آپ بڑے شاندار کپڑے پہن لیں اور وضو بھی نہ کریں۔ میں کئی دفعہ میں نے کہا کم جاتا ہوں، یہ ڈھول ڈھمکے کی وجہ شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا، کبھی جاتا ہوں تو دولہے سے پوچھتا ہوں کہ تیرا نکاح پڑھنا ہے، تو نے کلمہ شریف بھی پڑھنا ہے اور اس وقت دعا بھی ہونی ہے، تو وضو بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ بچی سے پوچھا جائے، اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرض واجب ہے وضو رکھنا، لیکن ایک خیر کا کام ہونے لگا ہے نا، وہ رشتہ ہم باندھنے لگے ہیں جس رشتے کی وجہ سے یہ ماں اور باپ بنیں گے، کتنی چیزیں آگے بڑھیں گی، کتنی مضبوطی ان کے درمیان آپس میں آئے گی۔ یہ وہ رشتہ جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا، اور آپ نے وضو تک نہیں کیا ہوا۔ بچی کا باپ اب دعا دینے لگا نا بیٹی کو کہ میری بیٹی رخصت ہو، اس سے میں اگر پوچھوں کہ آپ نے نکاح کے وقت وضو کیا ہے، اتنی جرات تو کرے مولوی صاحب، وہ کہیں گے ہمارے پاس فتویٰ ہے کہ بغیر وضو کے بھی نکاح ہو جاتا ہے ہمارے پاس فتویٰ، حالانکہ بغیر مسالے کے بریانی نہیں پکتی، اور فرض نہیں ہے کہ اس میں ضرور مسالہ ڈالا جائے، بغیر نائی پکائے تو صحیح مسالے کے، ہو سکتا ہے اس کے پیسے لوگ کاٹ لیں کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ یہ تو آپ کے لیے اعلیٰ باتیں
کہ آپ اہتمام کے ساتھ جائیں گے، مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھیں گے، اچھے طریقے سے دعا ہوگی۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلہا دلہن کا سر جوڑتے اور محبت کی دعا کرتے۔ کتنا کرم نوازی والا یہ موقع ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو پھر دہراتا ہوں باتیں، ایک تو رزق ہمیشہ حلال آئے گھر میں۔ کوشش کریں شادی کی تقریبات ہماری اس میں بہت زیادہ خرچے نہ ہوں، وہ کم خرچوں میں اور سستے نکاح کیے جائیں جس میں مشکلات نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ حقوق کا تعین ہو، تھوڑا سا ہم بچوں اور ایک اور بات بڑی ضروری، مسائل ضرور بتائیں، بالخصوص طلاق کے مسائل۔ یعنی کہ دھولا صرف وہ کہتا ہے میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، ڈرانے کے لیے تو ایک طلاق بھی آپ کہہ سکتے تو 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، بات بھولتی نہیں، ایک بچہ چھوٹا سا ساتھ لائے تھے، مسئلہ پوچھنا تھا، تو بچے کی طرف میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا تھا، اس نے جاتی دفعہ پوچھ ہی لیا، ابا نے 3 طلاقیں دے دی غصے میں۔ میں نے کہا یہ تو طلاق ہو گئی ہے، اس نے بڑے ہوش آواز میں جو یہ موقع بتا رہا ہے وہ تو وہ بیچارہ بچہ پکڑ کے نا مجھے ہلا کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اب میں اور میری امی اور ابو علیحدہ علیحدہ رہیں گے۔ تو بڑے لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، لیکن وہ رات جو ہے وہ سوراخ ہو گیا نیند میں کہ یار یہ کیا معمہ ہے، ان بچوں کی کیا غلطی ہے، صرف ان کے ابا نے حوصلہ نہیں کیا تھوڑا سا۔ اگر انہیں مسائل کا پتہ ہو، جو لوگ 20 دن پہلے شیروانیاں ٹھیک کرنی شروع کر دیتے ہیں اور آرڈر دینے شروع کر دیتے ہیں، وہ اگر 2 گھنٹے کے لیے لا کے بیٹی اور بیٹی کو کسی خاتون عالمہ کے پاس اور بیٹی کو کسی عالم کے پاس مسائل شرعیہ سے آگاہ کریں گے تو کس قدر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جب کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے تو عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے قاری صاحب کو بے پناہ برکات عطا فرمائے، اپنی رحمت کا انہیں ساتھ نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سلام پڑھیں گے کہ آگے چلے گی محفل چلے گی؟ آپ لوگ تشریف رکھیں جی سارے دوست، محفل تو ابھی جاری ہے، یہ سرکار کے نام کی محفل ہے جی، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جنہوں نے جانا ہے مجبوری ہے یا اور کو معاملہ، باقی دوست تشریف رکھیں۔ فہیم صاحب بتا رہے ہیں محفل ابھی جاری، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سلام پڑھیں گے کہ آگے چلے گی محفل چلے گی؟ آپ لوگ تشریف رکھیں جی سارے دوست، محفل تو ابھی جاری ہے، یہ سرکار کے نام کی محفل ہے جی، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جنہوں نے جانا ہے مجبوری ہے یا اور کو معاملہ، باقی دوست تشریف رکھیں۔ فہیم صاحب بتا رہے ہیں محفل ابھی جاری، اللہ آپ کو